اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایمبیشن سے آج جو ٹاپک لینا چاہ رہے ہیں وہ ہے ایمبیشن ان کیس آف ڈاؤٹ۔ ہم ہیں، ظاہر ہے ہم سب لوگ ایسے ہی ہیں نا، جب حالات مشکل ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پلان کی اور وہ نہیں ہو پاتی، اور یا ہم کانسٹنٹلی خدا نخواستہ کسی ایسے سائیکل میں آ گئے ہیں جہاں پہ تھنگز آر ناٹ ہیپننگ دا وے وی وانٹڈ دیم ٹو ہیپن ایکچولی، یا بالکل ہی ہماری توقع کے خلاف، یا جو ہم نے کوشش کی تھی بالکل ہی کو برعکس بات اس سے ہو جاتی ہے، تو پھر ڈاؤٹس کریپ ان کہ اچھا کیا واقعی ایم آئی ریلی، ایک چیز ہے نا جو امپوسٹر سنڈروم کہلاتی ہے آپ نے یقیناً سنی ہوگی اور یہ کامن ہے۔ امپوسٹر سنڈروم یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو کہ ایکچولی کسی اچھی جگہ پہ ہے، کسی اچھی پوزیشن پہ ہے، سم ہاؤ اسے یہ فیلنگ مستقل رہتی ہے کہ ہی ڈزنٹ بلانگ دیئر، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ ہوتا، بٹ سم ہاؤ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی ایسا اچانک کوئی کھیل ہوا ہے، کوئی چکر ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہنچ گیا، اور وہ چونکہ کیپیبل نہیں ہے وہاں کا، تو اس لیے مستقل وہ ڈاؤٹ میں ہے، اس لیے وہ خود کو امپوسٹر سمجھتا ہے کہ میں بھئی یہ نہیں ہوں، میں اصل میں تو یہ اس پوزیشن پہ نہیں ہوں، میں ڈائریکٹر نہیں ہوں ایکچولی، تو بس میں بن گیا ہوں سم ہاؤ، تو آئی ہیو ٹو پٹ اپ ود دی پلے سم ہاؤ اس کے ساتھ۔ تو امپوسٹر سنڈروم یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ کیپیبل نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے کیسز میں جہاں لوگ واقعی اپ گریڈ ہوتے ہیں اور اچھی بڑی پوزیشن پہ پہنچتے ہیں، تو کچھ عرصہ شروع میں کئی لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، فلوک لگ گیا کوئی، ٹھیک ہے، اور میں تو شاید اتنا کیپیبل نہیں ہوں کہ میں اس کو سنبھال سکوں، تو وہ ایک سرٹن پیریڈ میں امپوسٹر سنڈروم کا شکار رہتے ہیں، پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے۔ کچھ ہماری عادت بھی ہے کثر نفسی سے کام لینا، آپ کو پتہ ہے نا، اب وہ اگر تو زبانی ہے تو چلیں، وہ تو بس جی دیکھیں جی بندہ تو بڑا عاجز ہے جی، بس جی اللہ کا کرم ہے یہاں میں پہنچ گیا ہوں، تو اگر یہ صرف کہنے کی بات ہے تو پھر تو اٹ از اوکے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں، واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، تو پھر آپ امپوسٹر سنڈروم کا شکار۔ اور ایک اس کے علاوہ بھی ایک صورت ہے، لیکن ایمبیشن کا کیا ہوگا ان سچ کیسز ویئر یو آر ان ڈاؤٹ ایکچولی؟ ایمبیشن از یور سیویئر، آپ کی نجات دہندہ ہے، آپ کو بچاتی ہے ایسی صورتوں میں، اس لیے کہ اس کو پھر سے ریورس کر کے دیکھیے نا سچویشن کو۔ دیر از اے پرسن جو چاہتا ہے کہ وہ ایک سرٹن سٹیج پہ جا کے چیف ایگزیکٹو ہو جائے ایک آرگنائزیشن کا، وہ اس میں کام کر رہا ہے، ایک اس نے جس پوزیشن پہ بھی جوائن کیا تھا وہ ایسی پوزیشن ہے کہ جہاں سے وہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ وہ ان اے سرٹن نمبر آف ایئرز وہ چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے۔ اب وہ کام کر رہا ہے اس کے اوپر، اور گریجولی وہ سٹیجز بھی کراس کر رہا ہے، یعنی چیزیں اس کی توقع کے مطابق مور اور لیس چل رہی ہیں نا، کوئی ایسا فکس تو نہیں ہوتا نا کہ جی میں نے 7.5 سال میں بننا ہے تو 7.5 سال میں ہی بن جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ سال 2 سال آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، I mean in a long career it doesn't matter really۔ اب وہ چل رہی ہیں چیزیں، اور فائنلی وہ سٹیج آ جاتی ہے جہاں پہ کہ ان کو لگتا ہے کہ اب بس یہ واقعہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کیجئے وہ واقعہ ہو جاتا ہے عین اسی طرح، تو پھر تو بہت حد تک یہ چانسز ہیں کہ آپ امپوسٹر فیل نہیں کریں گے، بلکہ یو ول فیل کانفیڈنٹ کہ جی بالکل میں نے یہ سارا کچھ پلان کیا، اسٹریٹجائز کیا، میں نے اس کے مطابق بے شمار محنت کی، میں نے وہ سب کچھ کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے، اور میں نے اللہ کا شکر ہے حاصل کر لی۔ لیکن اگر فرض کیجئے وہ نہیں ہوتا، اس مرتبہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک سال تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس سال میری پروموشن ہوگی ایز اے سینئر مینیجر، پرانی بات ہے، اور ہم اینول کانفرنس سے ملک سے باہر گئے، اور وہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک سرٹن سیٹنگ میں، جسٹ دی 2 آف اس، ایک میں تھا اور ایک میرے سینئر تھے ایکچولی، اور ہم دونوں ہی تھے اس وقت، یعنی اس پرٹیکولر جگہ پہ اس پرٹیکولر وقت میں ہم صرف 2 لوگ تھے۔ تو مجھے انہوں نے کیجولی باتوں میں کہا کہ اچھا آپ کی پروموشن اس سال تو نہیں ہو رہی، تو یہ بات انہوں نے کہہ کے بس چھوڑ دی، بیچ میں ہوا میں چھوڑ دی انہوں نے یہ بات، ٹھیک ہے۔ آئی گاٹ اٹ، آئی مین اٹ واز سو کلیئر
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں کی تھی نا انہوں نے، یعنی انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اس سال تو آپ کی پروموشن نہیں ہو رہی، انہی لفظوں میں انہوں نے کہا تھا. تو انہوں نے کوئی نہ وجہ آفر کی، نہ میں نے ان سے پوچھی کہ کیوں نہیں ہوگی، نہ میں نے کوئی بحث مباحثہ کیا. آئی جسٹ کیپٹ کوائٹ، آئی گاٹ دی میسج، آئی کیپٹ کوائٹ. ٹھیک ہے. لیکن فرض کیجئے ایسی کسی سچویشن میں دین دی ڈاؤٹس اسٹارٹ کمنگ نا، کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، میں نے تو یوں کیا تھا، میرا تو یہ خیال تھا، میں تو بڑی گڈ بکس میں تھا، مجھے تو میرے خیال میں تو ایوری تھنگ واز گوئنگ مائی وے، یہ اچانک کیسے چینج آ گئی کہ لاسٹ مومنٹ پہ مجھے خبر مل رہی ہے، جبکہ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ شاید اگلے 2 دن میں اناؤنس ہو جاؤں گا میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تھوڑے یعنی ہے نا اپنے آپ میں سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی سمجھتے ہیں، اور آپ اتنی جلدی چیزوں سے بگڑ نہیں جاتے ہیں یا اتنی جلدی ہل نہیں جاتے ہیں، تو پھر ڈاؤٹس نہیں آتے. پھر ٹھیک ہے، اٹس اے میٹر آف ٹائم، رائٹ، ہو جاتا ہے. مطلب میں ایک لمبی کارپوریٹ لائف میں ون شوڈ آلویز بی پریپیئرڈ فار دس، کہ کچھ ٹائم فریم آگے پیچھے ہونا وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے کہ جی بالکل جناب آپ کا اب کوئی چانس ہی نہیں ہے، اب تو یہ واقعہ نہیں ہوگا، تو پھر اٹس اے سیریس میٹر. اور یہ میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب آپ کو یہ نظر آ جائے کہ آپ یہاں پہ گرو نہیں کر سکتے فردر فار واٹ ایور ریزن، کوئی آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی ہے وہاں پہ، کوئی آپ کے سخت خلاف ہو گیا ہے، لوگوں نے 2-4 نے مل کے طے کر لیا ہے کہ یو آر ناٹ دی پسندیدہ پرسن دیئر، یو آر دی پرسونا نان گریٹا، نہایت ناپسندیدہ آدمی ہیں آپ، اور یہ وہ انہوں نے طے کر لیا کہ نہیں ہوگا کبھی یہ واقعہ، جب تک وہ زندہ ہیں یہ نہیں ہوگا، یہ جب تک وہ موجود ہے نہیں ہوگا. تو پھر وہاں پہ کوڑنے کا فائدہ نہیں ہے، پھر وہاں سے چلے جانا چاہیے. اللہ کی زمین وسیع ہے، اور جا کے جہاں بھی آپ کو کہیں اور راستہ ملتا ہے اس سے بہتر وہاں پہ چلے جانا چاہیے، بجائے بلا وجہ وہاں پہ بحث مباحثے کے، لڑائی جھگڑے کے، اور ایک خواہ کی ٹسل فردر کریٹ کرنے کے. اس سے بہت فائدہ نہیں ہوگا. سو ایمبیشن آپ کو ڈرائیو کرتی ہے. میں بار بار ایمبیشن پہ آپ کو اس لیے لے کے آتا ہوں کہ ایمبیشن وہ کور چیز ہے، وہ بنیادی لائف لائن ہے جو ہمیں لے کے چلتی ہے. اور جو چیزیں اس کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں. اچیومنٹس اس کو اسٹرینگتھن کرتی ہیں، اور فیلیئرز اس کو کمزور کرتے ہیں، اور ڈاؤٹس اس صورت میں آتے ہیں آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ واقعہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہم چاہتے تھے کہ ہو جائے، تب پھر ڈاؤٹس بیچ میں آتے ہیں. تو ایسی صورتوں میں اپنی ایمبیشن پہ فال بیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ سے انویگوریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دوبارہ سے اس میں انرجی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، آئی ایم فائن، آئی ایم اوکے، میں جو پلان کر رہا تھا وہ میرا پلان قائم ہے. یہ ایک ٹیمپریری فرض کیجئے ایک امپیڈیمنٹ ہے، سیٹ بیک ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی ہے بیچ میں، اور اف یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹیمپریری ہے تو نتھنگ لائک اٹ، کہ یہ ٹیمپریری ہے، اٹ ول بی سارٹیڈ آؤٹ ود ٹائم. ٹھیک ہے، فائن، نو ایشو، کر لیں گے. لیکن ڈاؤٹس میں اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر گریجولی آپ کا مورائل ڈاؤن ہوگا، آپ کی ایمبیشن آپ کو ڈرائیو نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ آپ کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرے گی اور آپ بیٹھے رہیں گے کہ نہیں بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں جی کیا ہونا ہے، جی بس یہ قسمت ہی خراب ہے، جی ہمیشہ جی آخری موقعوں میں میرے تو کام ہی بگڑ جاتے ہیں، جی میری تو قسمت میں ہی، ہم قسمت کو فوراً بیچ میں لے آتے ہیں نا کہ میری تو قسمت میں یہی لکھا ہے. اچھا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، جب ہم کامیاب ہوتے ہیں نا تو پھر نہیں کہتے کہ میری قسمت میں کامیابی لکھی تھی پھر ہم کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی تھی. جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں قسمت میں یہی لکھا تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ قسمت نے نہ وہ لکھا ہے نہ وہ لکھا ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے. بٹ ٹو سم اٹ اپ، وین ایور ان ڈاؤٹ فار اینی ریزن، اور وہ ڈاؤٹ ایسی ہے نا کہ آپ وہ اچیو نہیں کر پا رہے جو کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے اچیو کر لیا ہے اور آپ امپوسٹر سنڈروم کا شکار ہیں، یا آپ اس طرح سے کہیں راستے میں رکاوٹیں آپ کو آ گئی ہیں، تو پھر فال بیک آن یور ایمبیشن. اس کو دوبارہ سے الٹ پلٹ کے دیکھیے کہ میری ایمبیشن میں، میری ڈرائیو میں کوئی ایسے تو نہیں کہ کوئی چینج آ گئی تھی، کوئی کمی رہ گئی تھی، اور اگر نہیں رہی تھی تو بھی اس کو دوبارہ سے فردر انرجائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر رہ گئی تھی تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو دوبارہ کوئی وائٹامن کا ٹیکہ لگائیں اس کو، تاکہ اس میں ذرا دوبارہ سے جان آ جائے، زیادہ طاقت آ جائے اس کے اندر، اور پھر آپ وہ اچیو کر سکیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں.
اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔